اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق یہاں سے اس سرخی سے شروع ہوتا ہے، لطائف اور شیخ کامل۔ صوفیہ کرام فن طریقت اور علم حقیقت و تصوف کے احکام باطنیہ میں مجتہد ہیں، یعنی یہ جو فن ہے سلوک و طریقت کا یا تصوف کا، اس کے جو احکام جن کا استخراج کیا جاتا ہے احکام شرعی سے، اس میں اجتہاد کرنا یہ صوفیوں کا کام ہے۔ اور وہ حضرات احکام ظنیہ باطنیہ کا اسی طرح استخراج کرتے ہیں جیسے فقہا مجتہدین بغیر نصوص شرعیہ کے بعض احتمالات پر محض اپنے ذوق سے احکام ظنیہ ظاہرہ کا استنباط کرتے ہیں۔ جس طرح مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں، اجتہاد اسی بات پہ ہوتا ہے جس کا کوئی صریح اور واضح حکم قرآن کی کسی آیت میں یا حدیث کی کسی ارشاد میں موجود نہ ہو، تو پھر وہ احتمالات پر، یعنی جو باقی اس قسم کے ملتے جلتے احکام ہوتے ہیں، ان میں سے مثالیں لے کر اس پر احتمال کی بنیاد اور ظن کی بنیاد رکھ کر حکم حاصل کیا جاتا ہے، اسی کو اجتہاد کہتے ہیں۔ تو جس طرح علماء ظاہر احتمالات اور ظن اور اپنے ذوق سے احکام کا استخراج کرتے ہیں، اسی طرح صوفیاء کرام مجتہدین کے مقابلے میں ایک قوت زیادہ رکھتے ہیں، اور وہ ہوتی ہے کشف و الہام۔ یعنی صوفی بھی عالم بھی ہوتے ہیں، ان میں قوت اجتہاد ہوتی ہے، اور ان کے پاس ایک ذریعہ علماء ظاہر سے زائد ہوتا ہے، اور وہ ہے کشف و الہام۔ کشف و الہام وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں فقہا میں ذاتی رائے سے مسائل کا استخراج کرتے ہیں، یعنی فقہا جو مسائل حاصل کرتے ہیں وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے کہ مثالیں تلاش کر کے احکام میں سے ان سے ملتے جلتی مثالیں تلاش کر کے کوئی حکم حاصل کرتے ہیں، جبکہ یہ لوگ الہام و کشف کی روشنی میں، یعنی اور صوفی جو ہے وہ صرف اپنی ذاتی رائے سے مسئلے کا استخراج نہیں کرتا، مسئلہ حاصل نہیں کرتا، بلکہ ساتھ اس کے پاس کشف و الہام کی دولت بھی ہوتی ہے، ایک قوت زائد ہوتی ہے۔ اور کشف و الہام اعلام و اطلاع من اللہ ہوتی ہے۔ کشف اور الہام جو ہے یہ وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، یا وہ اطلاع ہے جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اعلام من اللہ میں ذاتی رائے سے افضل ہے۔ یہ ظاہری بات ہے کہ جو چیز اللہ کریم کی طرف سے بطور علم کے عطا ہوتی ہے، بندے کی اپنی ذاتی رائے سے بہرحال افضل ہے۔ اور اس طرح کشف و الہام کی صحت کا معیار بھی کتاب و سنت کی موافقت ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہر کشف یا الہام جو صوفی کو ہوتا ہے، اس کے صحیح ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو بلکہ اس کے تابع۔ چونکہ قرآن بھی کشفاً عطا ہوتا ہے، الہامی طور پر عطا ہوتا ہے انبیاء کو، تو نبی کا کشف صحیح ہوتا ہے، اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔
کشف ولی کا بھی صحیح ہوتا ہے، لیکن ولی کی ذاتی حیثیت وہ نہیں ہوتی. نبی معصوم ہوتا ہے، ولی معصوم نہیں ہوتا. تو اسے سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے. اس لیے ولی کا کشف نبی کے کشف کا محتاج ہوتا ہے. پھر نبی کا کشف ذاتی ہوتا ہے، اللہ اس کی ذات میں وہ کمال رکھ دیتا ہے، اس کی ذات معصوم ہوتی ہے. ولی کا ذاتی نہیں ہوتا، ولی کو کشف ہوتا ہے نبی کے اتباع اور غلامی کی وجہ سے. تو ولی کے کشف کے صحیح ہونے کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو. اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے تو پھر باطل ہے. بہرحال اس کی فوقیت مسلم ہے، یعنی یہ جو صوفیاء کی رائے ہوتی ہے یہ بہت وزن رکھتی ہے. فتح الباری کا جملہ آگے نقل فرمایا گیا ہے، انما الالہام نور یختص بہ اللہ تعالی من یشاء من عبادہ. الہام ایک ایسا نور ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اسے عطا کر دیتا ہے، اسے اس کے ساتھ مختص کر دیتا ہے. آگے حضرت فرماتے ہیں کہ میں ذاتی طور پر فقہائے مجتہدین کے اجتہاد کو صوفیہ کے کشف و الہام پر مقدم سمجھتا ہوں. یعنی میں، حضرت فرماتے ہیں کہ میں صوفیہ کے اجتہاد پر ظاہر مجتہدین جو ہیں علماء ظاہر، ان کے اجتہاد کو اہمیت دیتا ہوں. اور فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ تمام صوفیہ محققین و مجتہدین کے مقلد رہے ہیں. یعنی اس کی دلیل یہ ہے کہ جتنی جماعت صوفیہ کی ہے انہوں نے محققین و مجتہدین کے اجتہاد پر عمل کیا ہے. لہذا فقیہ کے اجتہاد کا مقدم ہونا ثابت ہو گیا. اصل بات یہ ہے کہ صوفیہ کا اجتہاد جو ہے وہ احکام ظاہری میں صوفیہ اجتہاد کرتے نہیں ہیں، احکام ظاہری میں تقلید کرتے ہیں مجتہدین کی اور ائمہ فقہ کی. تصوف و سلوک کے جو مسائل ہیں ان میں صوفیہ کا اجتہاد جو ہے اس کی حیثیت زیادہ وزن رکھتی ہے، اور احکام ظاہری میں مجتہدین ظاہری کے لہذا تمام صوفیہ نے ظاہری احکام میں ائمہ فقہ کی اقتداء کی ہے اور ان کا اتباع کیا ہے. اگلی سرخی ہے لطائف 5 ہیں. اس اصولی تمہید کے بعد اب یہ سمجھ لیں کہ صوفیہ کرام بدن انسانی کو 10 اجزاء سے مرکب مانتے ہیں. یعنی انسانی بدن آگ، ہوا، مٹی، آگ، ہوا، پانی اور ان چاروں کے ملنے سے نفس پیدا ہوا. یہ 5 اجزاء ہیں بظاہر بدن انسانی کے، لیکن صوفی 10 اجزاء سے مرکب مانتے ہیں. عناصر اربع اور نفس، یہ 5 مادی اجزاء ہو گئے، اور 5 لطائف جن کا ذکر پہلے ہو چکا غیر مادی بلکہ مجرد ہے. یعنی 5 یہ اجزاء مادی ہیں اور 5 لطائف جو عالم امر کے ہیں وہ بھی اس بدن کا حصہ ہیں. لطائف میں صوفیہ میں اختلاف بھی ہے. بعض کے نزدیک 11 ہیں، یعنی 5 مادی، 5 مجرد اور 1 سلطان الاذکار. بعض 11 لطائف کہتے ہیں کہ جو یہ مادی اجزاء ہیں ان کو بھی لطائف میں شمار کرتے ہیں، اور پھر سلطان الاذکار جو جس میں سارے شامل ہو جاتے ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ 10 لطائف ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ لطائف تو مجرد اور لطیف چیزوں کا نام ہے، پھر 10 لطائف کیوں کر ہوئے؟ البتہ تغلیباً انہی لطائف سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے لطائف 5 کے علاوہ نفس بھی تغلیباً لطائف میں شمار کیا جاتا ہے.
فرماتے ہیں لطائف تو مجرد ہے، یعنی ان میں تو کوئی وہ کمیت اور کیفیت نہیں ہے، ان کی لمبائی چوڑائی ناپی نہیں جا سکتی، انہیں پکڑ کر چھو کر محسوس نہیں کیا جا سکتا، کوئی ایسا وجود نہیں ہے، تو پھر یہ وہ 5-10 کس طرح ہوں گے؟ وہ تو پھر ایک ہی ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے لطائف خمسہ کے علاوہ نفس بھی تغلیباً لطائف میں شمار کہ 5 لطائف تو عالم امر سے ہیں، لیکن نفس کو بھی ذاکر کر کے لطائف میں شمار کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ نفس جو اجزاء سے مرکب ہوتا ہے یہ اور شے ہے، اور لطیف نفس ایک اور چیز ہے، وہ اس سے لطیف تر ہے۔ یعنی یہ نفس بھی ایک جس میں لطیف ہے، ایک بخارات کی شکل میں جو روح حیوانی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن لطیف نفس اس سے بھی لطیف تر ہے۔ تو یہ غالب حکم کی وجہ سے اس میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ اور سلطان الاذکار لطیفہ نہیں بلکہ ایک طریقہ ذکر ہے۔ سلطان الاذکار جس میں بدن کا ہر ذرہ ذاکر ہو جاتا ہے اسے بھی لطیفہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن دراصل وہ ایک طریقہ ذکر ہے جس سے بدن کے ہر ذرے کو ذاکر کیا جاتا ہے۔ تو تغلیباً یعنی غلبے کی وجہ سے ذوقی طور پر جو غلبہ اسے حاصل ہوتا ہے اس کی وجہ سے اسے لطیفہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور اس میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ سارے بدن سے بلکہ ہر بنے منہ سے ذکر جاری ہے۔ بہرحال لطائف 5 ہی ہیں، باقی تغلیباً ان میں شامل کیے جاتے ہیں، یعنی اصل حقیقتاً جو عالم امر کے لطائف ہیں وہ 5 ہیں، اور باقی جو ہیں وہ چونکہ ان پر بھی غلبہ ہوتا ہے لطائف کی کیفیت کا، تو تغلیباً انہیں لطائف شمار کیا جاتا ہے۔ لطائف کے بارے میں اختلاف، بعض صوفیہ لطائف کے تغائر کے قائل ہیں، یہ تغائر حقیقی ہے۔ بعض محققین اتحاد لطائف کے قائل ہیں، اصل حقیقی لطیفہ صرف قلب کو بتا ہے۔ یعنی بعض صوفیہ کا خیال ہے کہ ہر لطیفہ الگ الگ ہے، تغائر سے مراد ہے کہ ہر لطیفہ علیحدہ علیحدہ اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے۔ اور بعض محققین بعض محققین کہتے ہیں کہ بھی نہیں، لطیفہ تو ایک ہی ہے، اس کی کیفیات مختلف مقام پر اس کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، اور اصل لطیفہ ایک ہی ہے، اور وہ صرف قلب ہے۔ کہ اصل لطیفہ جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، جب وہ روح سے اوپر پہنچتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے تو کہتے ہیں دوسرا لطیفہ ہے، سری پر پہنچتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے تو کہتے ہیں تیسرا لطیفہ ہو گیا، خفی پہ اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے تو چوتھا شمار کر لیتے ہیں، اخفا پہ کچھ اور ہوتی ہے تو پانچواں، اس طرح سے مختلف ہیں لیکن اصل ایک ہی ہے۔ اور اسی کو اوصاف متعددہ سے موصوف مانتے ہیں، جیسے زید متعدد اوصاف سے موصوف ہو، مثلا عالم، قاری، کاتب، واعظ وغیرہ۔ جیسے کوئی ایک بندہ اس میں مختلف صفتیں ہو سکتی ہیں، وہ عالم بھی ہے، قاری بھی ہے، واعظ بھی ہے اور کاتب بھی ہے، تو یہ مختلف صفتیں متعدد بندے نہیں بنا دیں گی، بندہ ایک ہی رہے گا، اوصاف مختلف ہوں گے۔ تو بعض صوفیہ کا خیال ہے کہ اصل لطیفہ قلبی ہے، مختلف مقامات پر اس کی خصوصیات اور اس کے الوان، رنگ اور اس کے انوارات تبدیل ہوتے ہیں تو انہیں متعدد گنتے ہیں۔ تو گویا دیگر لطائف کا محل و مصداق موصوف بھی قلب ہے، یعنی اگر یہ بات مانی جائے تو پھر یہ ثابت ہوگا کہ تمام لطائف کی اصل جو ہے وہ قلب ہے۔ رہی یہ بات کہ ہر لطیفہ کے آثار و الوان و انوار جدا ہوتے ہیں، اور اب یہ بات ہے کہ ہر لطیفہ پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ الگ ہیں، جو انوارات کے رنگ ہوتے ہیں وہ الگ ہیں، انوار جدا ہیں۔ اور یہ کہ ہر فعل لطیفہ کا فعل جدا ہے، مثلا قلب کا فعل ذکر ہے، روح کا حضور، سری کا مکاشفہ، خفی کا شہود و مشاہدہ، اور فنا اور اخفا کا معائنہ اور فنا الفنا۔ تو یہ دراصل تعدد اوصاف کی وجہ سے افعال میں تعدد پیدا ہوا، نہ اصل حقیقی لطیفہ صرف قلب ہے۔
وہ کہتے ہیں چونکہ لطائف پہ رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، ان کے اثرات بھی مختلف ہوتے ہیں. جیسے قلب کا فعل ذکر ہے، لطیفہ قلب کا جو حقیقی فعل ہے وہ یہ ہے کہ اسے ذکر دوام نصیب ہو جائے، کبھی اس پہ غفلت نہ آئے. لیکن دوسرے لطیفے روح کا جو اثر ہے وہ حضور ہے کہ حضور حق نصیب ہو جائے. اور سری کا مکاشفہ ہے، لطیفہ سری کا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ مکاشفات و مشاہدات ہوں، اور خفی کا شہود و مشاہدہ، اور خفی کا جو ہے وہ یہ ہے کہ مشاہدہ حق اور شہود حق تجلیات باری نصیب ہوں. اور خفی اور فنا اور اخفاء کا معائنہ اور فنا الفنا، اور اخفاء جو ہے لطیفہ پانچواں جو ہے اس کا فنا الفنا اس کا فعل ہے کہ آدمی فنا سے بھی فنا ہو جائے اور سوائے ذات باری کے کچھ باقی نہ رہے. تو فرماتے ہیں دراصل یہ تعدد اوصاف کی وجہ سے افعال میں تعدد پیدا ہوا، یعنی مختلف اوصاف قلبی کے ہیں جو مختلف لطیفوں پر جا کر مختلف اثرات پیدا کرتے ہیں. اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اصل لطیفہ صرف قلب ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صوفیاء کرام ذکر کی تعلیم میں مختلف مقام اور محال کی طرف خیال کرنے کی ہدایت کیوں فرماتے ہیں؟ یعنی اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ اصل لطیفہ صرف قلب ہے، تو پھر ذکر کرتے وقت مختلف مقامات پہ کیوں متوجہ کیا جاتا ہے کہ دائیں طرف بائیں طرف، دائیں طرف سینے کے درمیان، پیشانی میں یہ ہو. حالانکہ صوفی کا طریقہ ذکر تو متواتر چلا رہا ہے اور اسے کشف کی تائید بھی حاصل ہے. تو صوفیہ کا جو طریقہ ہے اس میں تواتر ہوتا ہے، جو چیز حقیقی طور پر صحیح گواہیوں اور صحیح روایت سے راویوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اسے کہتے ہیں تواتر. یعنی درمیان میں کوئی روایت جو ہے وہ ضائع نہ ہو یا غلط یا جھوٹی نہ ہو، بلکہ صحیح روایت سے بارگاہ رسالت تک جو خبر پہنچے اسے تواتر کہتے ہیں. تو صوفیاء کے طریقے میں تو تواتر ہے، اور پھر اسے کشف کی تائید بھی حاصل ہے. تو فرماتے ہیں اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ ہر لطیفہ یعنی پانچوں لطیفے الگ الگ حقیقتیں ہیں. جس طرح ذکر قلبی میں قلب پر ہی توجہ مرکوز رہتی ہے وہ کیونکہ وہ تجلیات باری کا محل ہے، مگر جس طرح لطیفہ ربانی قلب کو قلب صنوبری سے تعلق ہے، اسی طرح دیگر لطائف کو بھی خواہ مجازاً صحیح ان محال و مقام سے تعلق ہے. جس طرح لطیفہ قلب میں اس قلب صنوبری پہ، اس گوشت کا جو دل بنا ہوا ہے اس پہ توجہ رہتی ہے، چونکہ یہ اس کا مقام ہے، اسی میں لطیفہ قلب ہوتا ہے. تو اسی طرح دوسرے لطائف پر جب دوسرے محلات یا مقام یا دوسری جگہوں پر توجہ کرتے ہیں ہم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لطائف کا ان مقامات سے اسی طرح تعلق ہے جس طرح لطیفہ قلب کا تعلق قلب سے ہے، اور اس سے ان مقامات کی تخصیص اور تائید ثابت ہوتی ہے. اور یہ تائید و تخصیص حدیث ابی محذورہ سے بھی ہوتی ہے. حضرت ابی محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جو وہ روایت کرتے ہیں، اس سے بھی ان مقامات کی تائید ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں ثم وضع یدہ علی ناصیۃ ابی محذورہ ثم مر علی وجہہ من بین صدیہ فی نسخۃ من بین یدیہ علی قبضہ ثم بلغت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرۃ ابی محذورہ ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ لک و علیک. ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی محذورہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو اس کے چہرے پر لے گئے، پھر سینے پر، اور پھر ایک نسخہ میں ہے کہ اس کے جگر پر لے گئے، پھر اب ہاتھ ان کی ناف تک پہنچا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ تجھے برکت دے۔ تو فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہ اتفاق سے ہاتھ پھیرا خواہ کسی غرض سے مانا جائے، ان مقامات کا متبرک ہونا ثابت ہو گیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے پر، سینے پر ہاتھ پھیرا تو خواہ آپ نے اتفاقاً پھیرا یا کسی وجہ سے پھیرا، لیکن پورے بدن میں سے ان مخصوص حصوں پر ہاتھ پھیرنے سے ان کی تخصیص ثابت ہو گئی، اور یہی مقصد ہے کہ لطائف کی جگہ ہیں۔ قائلین اتحاد کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں صرف ذکر قلبی ملتا ہے۔ جو اس بات کے قائل ہے کہ اصل لطیفہ صرف قلب ہے اور باقی اسی کے رنگ ہیں، وہ یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ حدیث شریف میں صرف ذکر قلبی کا ذکر ملتا ہے، باقی لطائف کا نہیں۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض لطائف کا ذکر کیا ہے اور ان میں اتحاد ثابت کیا، بتایا کہ روح، قلب، عقل، نفس ایک ہی چیز ہے، تغیر اعتباری ہے اور اتحاد ذاتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہ ہے کہ باقی لطائف ہیں، فرماتے ہیں تغیر اعتباری ہے، یعنی ان کی جو کیفیات ہیں ان پر اعتبار کیا جائے تو وہ الگ الگ ہیں، لیکن حقیقتاً اتحاد ذاتی ہے، یعنی فی الواقع وہ ایک ہی ہیں۔ قلب ہی کی مختلف کیفیات ہیں، مختلف مقامات سے متعلق ہیں، اگر ان کی کیفیات پر اعتبار کیا جائے تو الگ الگ ہیں، یعنی اعتباری طور پر الگ الگ ہیں اور حقیقی طور پر یا ذاتی طور پر ایک ہی ہے۔ یہ رائے ہے امام غزالی کی۔ چونکہ لطائف میں سخت اتصال ہے، یعنی لطائف میں سب میں تجلیات باری ہوتی ہیں، اصل تو یہی ہے کہ سب پر انوارات و تجلیات باری ہوتی ہیں، اس لیے ذکر قلب سے باقی لطائف میں بھی آثار و انوار، الوان، افعال سرایت کر جاتے ہیں۔ اس لیے لطیفہ قلب کے جو آثار سے مراد ہے جو اس کا اثر پیدا ہوتا ہے، جو نتائج ہوتے ہیں یا انوار جو اس پر آتے ہیں یا جس طرح کے رنگ ان انوارات کے ہوتے ہیں یا جو افعال صادر ہوتے ہیں اس سے جو عملی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، وہ لطیفہ قلب پر ذکر کرنے سے بھی وہ انوارات دوسرے لطائف میں بھی سرایت کر جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو ایک صرف لطیفہ قلب ہی کراتے رہیں ساری زندگی تو دوسرے لطائف بھی ساتھ از خود روشن ہو جاتے ہیں، وہ منعکس ہوتے رہتے ہیں اس پر۔ جس طرح آئینوں میں شعاع آفتاب، یعنی متعدد آئینے آپ سورج کے سامنے رکھ دیں تو سب میں ایک آئینہ سامنے رکھے، دوسرا اس کے سامنے رکھ دیں، تیسرا اس کے سامنے، تو سب میں وہ شعاع منعکس ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طرح جب انوارات قلب پہ آتے ہیں تو باقی لطائف میں بھی منعکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے بعض حضرات کو یہ غلطی لگی ہے کہ لطیفہ صرف قلب ہے، باقی اسی کے حصے ہیں۔ اور عدم تغیر کی دلیل کشف صحیح بھی ہے، یعنی ان میں کوئی تغیر نہیں، یہ الگ الگ نہیں ہے، اس کی دلیل کشف سے بھی ہے۔ چنانچہ جب سالک کے لطائف منور ہو جاتے ہیں اور منازل سلوک شروع ہوتے ہیں تو ان منازل کا تعلق زمین و آسمان سے نہیں بلکہ عرش اول سے شروع ہوتے ہیں۔ مراقبہ احدیت جو ہے یہ عرش اول کی ابتدا ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر جا کر۔ تو فرماتے ہیں منازل جو ہے ان کا تعلق زمین و آسمان سے نہیں بلکہ عرش اول سے شروع ہوتے ہیں، تو ان منازل میں سالک کو اپنی روح پرواز کرتی نظر آتی ہے مگر دیگر لطائف نظر نہیں آتے۔ یعنی جب مراقبات کوئی کرتا ہے، عادیت پہ جاتا ہے، مائیت اقربیت، تو یہ زمین و آسمان کی حدود سے بالا تر عرش عظیم سے شروع ہوتے ہیں، تو وہاں صرف روح دکھائی دیتی ہے جسے بھی مشاہدہ اور کشف ہوتا ہے، اسے باقی لطائف تو نظر نہیں آتے۔ اگر سالک کو اپنی روح پرواز کرتی نظر آئے تو اسے کیسے معلوم ہو کہ وہ منازل سلوک طے کر رہا ہے؟ یہ سوال کہ اتنی دور تک روح نظر کیسے آتی ہے، تو اس کا تعلق عقلی موشگافیوں سے نہیں
اس راہ پر چلنے اور شیخ کے کامل کی صحبت اختیار کرنے سے۔ اب اگر کوئی یہ پوچھنے لگ جائے کہ جی یہ عرش تک روح کیسے نظر آتی ہے، تو فرمایا اس کا تعلق نہ مادی نظر سے ہے اور نہ مادی دماغ سے ہے، یہ کیفیات سے متعلق ہے اور یہ کرنے سے تعلق رکھتا ہے، جسے اس کا شوق ہو وہ کر کے دیکھے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں میں دعویٰ تو نہیں کرتا مگر بطور تشکر اور تعدیث نعمت اتنا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی میں طلب صادق ہو، نکتہ چینی اور امتحان مقصود نہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی غرض فاسد نہ رکھتا ہو، تو صرف 6 ماہ کے لیے اس ناچیز کے پاس آ جائے۔ اس پر چند پابندیاں عائد کی جائیں گی، مثلا صالح اور پاک غذا، اور وہ بھی مقدار میں کم دی جائے گی، قلت کلام کا عادی بنایا جائے گا، نیند کم کرنی ہوگی، خلوت میں رکھا جائے گا، ذکر و اذکار میں مشغول رکھا جائے گا، 2 وقت توجہ دی جائے گی، پھر انشاءاللہ تعالی وہ دیکھ لے گا کہ روح کیسے پرواز کرتی ہے اور دوران پرواز کیسے نظر آتی ہے۔ یہ 6 ماہ کا عرصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرصہ کی مقدار پر ہے اور کثرت ذکر ارشاد ربانی کی تعمیل کی طور پر کرایا جائے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور خلوت و قلت کلام کی پابندیاں لا تکلم الناس 3 ایام الا رمضا کے مطابق تربیت سالک کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا جس طرح حضور اکرم حرا میں خلوت گزیں ہو جایا، غار حرا میں خلوت گزیں ہو جایا کرتے تھے، اس طرح سے اسے خلوت میں بٹھایا جائے گا سنت کے مطابق، اور قرآن کا حکم ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، یعنی عشیّ والابکار کا ترجمہ بنتا ہے ہمہ وقت، جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں نا راؤنڈ دا کلاک، اس کی عربی ہے کہ بالعشیّ والابکار، رات دن یعنی ہمہ وقت۔ اس لیے کثرت ذکر کرائی جائے گی اور خلوت و قلت کلام کی پابندی، جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو حکم ہوا لا تکلم الناس 3 ایام الا رمضا، کہ 3 دن آپ کسی سے بات نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ اشارے سے بات کریں، زبان مبارک سے آپ نہیں بولیں گے، لب مبارک نہیں کھولیں گے۔ تو فرمایا یہ بنیادیں ہیں سلوک کی تربیت کی۔ عزیز من طلب صادق کا فقدان ہے، یعنی ایسا دور آ گیا ہے کہ لوگ اس قدر مادی دنیا اور مادی لذات میں کھو گئے ہیں کہ حق کی طلب نابود ہوتی جا رہی ہے، ملتی نہیں ہے، اس کے چاہنے والے ملتے نہیں۔ عوام کا تو ذکر ہی کیا، علماء بھی اس کی ضرورت کے احساس سے محروم ہے، الا ماشاء اللہ۔ عام آدمی کا تو ذکر ہی کیا، عام آدمی تو اتنا دین کو سمجھتا ہی نہیں۔ علماء کرام جنہوں نے سارا دین پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے، حدیث شریف پڑھی ہے، فقہ پڑھی ہے، انہیں احساس نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ، سوائے جنہیں اللہ توفیق دے دے۔ لیکن اکثریت علماء کی ایسی ہے جنہیں ان چیزوں کے حصول کا احساس نہیں ہوتا، اور علماء کا یہ کہنا یہ ہے کہ ظاہر شریعت پر عمل کر لینا کافی ہے۔ یعنی اکثر حضرات جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ظاہر شریعت ہمارے پاس ہے اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ کافی ہے۔ تو حضرت فرمایا میں کہتا ہوں کہ تزکیہ باطن کے بغیر شریعت پر کما حق عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ علماء کی یہ دلیل کہ جب شریعت ہمارے علم میں ہے، ہم شرعی احکام کو سمجھتے ہیں، ان کے مطابق عمل کر لیتے ہیں تو یہ کافی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب تک تزکیہ باطن نہ ہو، شریعت پر عمل بھی اداکاری رہ جاتا ہے، عمل نہیں رہتا۔ یعنی بظاہر تو اب ایک ڈرامے میں یا فلم میں کوئی اداکاری کرتا ہے تو بظاہر تو وہ قتل کر رہا ہوتا ہے، لڑ رہا ہوتا ہے، یا شادی کر رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت تو وہ شادی نہیں ہوتی، وہ قتل نہیں ہوتا، ایک ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ تزکیہ باطن نہ ہو، خلوص نہ ہو قلب میں، یہ کیفیات نہ ہو تو شریعت پر عمل بھی اداکاری رہ جاتی ہے، شریعت پر عمل نصیب نہیں ہوتا۔ اور جب تک تزکیہ نفس نہ ہوگا، الہ باطنیہ کی نفی نہیں ہو سکے گی۔ یعنی جب تک
قلب میں اور اندر ضمیر میں اللہ کا نام نہیں ہوگا تب تک اندر خواہشات نفس اور دنیا کی طلب اور طلب جاہ اور لوگوں کی خوشامد یہ الہان باطلہ ہیں، باطل خدا جن کو جو نظر نہیں آتے لیکن اکثر لوگ ان کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا ان کی نفی صرف انوارات الہیہ سے ہوتی ہے جب وہ قلب میں آتے ہیں۔ پھر دوسری بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، علماء ظواہر حلال و حرام بیان کر سکتے ہیں، حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکتے۔ علماء ظواہر بتا سکتے ہیں شرعاً کیا حلال ہے کیا حرام ہے، لیکن حلال حرام مکس کر کے سامنے رکھ دیا جائے تو اسے الگ نہیں کر سکتے۔ یہ قوت ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اس کا انحصار نور بصیرت پر ہے اور وہ ناپید ہے۔ جب تک قلب کی آنکھ نہیں ہوگی، قلب نہیں دیکھے گا تو حلال حلال اور حرام حرام نظر نہیں آئے گا۔ وہ تو ظاہری دلائل سے تو آپ بیان تو کر سکتے ہیں، اسے الگ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے انسان کو 3 قوتیں عطا فرمائی۔ انسان کی جو شعور ہے اس کے 3 شعبے ہیں جس سے وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، ایک وہم، دوسری عقل، تیسری قوت نور بصیرت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عقل کے مقابلے میں وہم کی کوئی حیثیت نہیں۔ عقل کے مقابلے میں وہم ہیچ ہے۔ ایک تو کسی کو ایک وہم ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو جائے، پھر وہ عقلاً سوچتا ہے، تو جو رائے عقل دیتی ہے اس کے مقابلے میں وہم کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح نور بصیرت کے مقابلے میں عقل کی کوئی حیثیت نہیں۔ تیسری جو قوت ہے نور بصیرت، جو قلب کی آنکھ سے دیکھتا ہے، جو کچھ اس سے نظر آتا ہے اس کے مقابلے میں عقل ہار جاتی ہے، پھر عقل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ عالم ظاہر بھی نور بصیرت سے محروم ہے، اگر ظاہراً کتنا بھی علم پڑا ہو، اگر اس نے یہ فن سلوک و تصوف حاصل نہیں کیا، ذکر اذکار نہیں کیے، شیخ اختیار نہیں کیا، کسی شیخ کی صحبت اختیار نہیں کی، کیفیات باطنی حاصل نہیں کی، تو ظاہر ہے نور بصیرت سے محروم رہے گا۔ اور یہ دولت انبیاء علیہ السلام کے ہاں سے ان کے صحیح ورثاء علماء ربانیین اور صوفیہ کرام کو ملی، اور یہ وراثت ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ یہ نور بصیرت جو ہے، یا نگاہ قلب جو ہے، یا باطنی نگاہ جو ہے، یہ اصل وراثت ہے انبیاء کرام کی، اور ان کے صحیح وارثوں کو، یعنی جائیداد انہی کو ملتی ہے جو صحیح وارث ہوتے ہیں، اور ان کے صحیح وارث علماء ربانیین یعنی صوفیاء کرام ہیں۔ صوفیاء کو اس لیے علماء ربانیین کہتے ہیں کہ ان کے پاس علم ظاہر بھی ہوتا ہے اور علوم الہیات بھی ہوتی ہیں، کیفیات قلبی بھی ہوتی ہیں۔ فرمایا دوستو، یہ دولت تصوف کے ادارے قائم کرنے سے نہیں ملتی کہ آپ بڑے بڑے مراکز بنا دیں اور ان کا نام رکھتے ہیں، نہ تصوف کے جرائد جاری کرنے سے آدھو کو تصوف پر رسالے نکالنا شروع کر دیں، اخباروں میں مضامین شائع شروع کر دیں، نہ تصوف کی کتابوں کے مطالعے سے حاصل ہوتی ہے، یا تصوف کے موضوع پر متقدمین کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے یہ دولت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ القائی اور انعکاسی چیز ہے جو القاء اور صحبت شیخ سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ ہی القائی یا انعکاسی ہے، یہ دیے سے دیا جلتا ہے، دل سے دل روشن ہوتا ہے، اس کے لیے شیخ کی صحبت اور شیخ سے حصول فیض شرط ہے۔ جس طرح ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا، اگرچہ اس کی معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اسی طرح کسی فن کی کتابیں پڑھنے سے اس فن کا ماہر نہیں ہو جاتا جب تک عملاً اس کو اختیار نہیں کرتا۔ تو یہ لوگوں نے خانقاہیں بنا لیں، ادارے بنا لیے تصوف کے نام پر، رسالے شروع کر دیے۔ فرمایا اس سے یہ دولت نہیں ملتی، یہ صحبت شیخ سے حاصل ہوتی ہے۔ اور شیخ کامل کی پہچان، شیخ کون ہوتا ہے؟ فرمایا
عالم ربانی ہو کیونکہ جاہل کی بیعت ہی سرے سے حرام ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرماتے ہیں شیخ شہاب الدین نے اس آیت کے تحت فرمایا من لا خشیت لہ فہو لیس بعالم۔ فرمایا عالم اس لیے ضروری ہے کہ علماء کے علاوہ اللہ جل شانہ کی عظمت کو دوسرا نہیں پہچان سکتا، اور جس طرح اللہ جل شانہ کی عظمت سے خائف رہنا ہے یا اس سے ڈر کر نافرمانی نہیں کرنی، وہ غیر عالم کو وہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی۔ تو فرمایا اس میں شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کتابیں پڑھ بھی جائے اور اس میں خشیت الہی نہ ہو، حرام حلال کھاتا رہے، لوٹ کھسوٹ کرتا رہے، لوگوں کا مال کھاتا رہے، شریعت کے خلاف عمل کرے، تو فرمایا لیسا بعالم، اسے علماء میں شمار نہ کیا جائے، وہ عالم نہیں ہے۔ یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ بیعت کی مختلف اقسام ہیں۔ حضرت جو بیعت کی ارشاد فرما رہے ہیں یہ بیعت تصوف ہے۔ جو موٹی موٹی اقسام میں عرض کر دیتا ہوں، ایک بیعت ہے جسے کہتے ہیں بیعت اصلاح، کہ آدمی خود نہیں جانتا روزمرہ کے معمولات کام کاج شریعت کے مطابق کس طرح کرنے ہیں، تو وہ بیعت کسی ایسے آدمی سے جائز ہے جو روزمرہ کے معمولات سے واقف ہو، خواہ وہ بڑا عالم ہو یا نہ ہو، لیکن روزمرہ کے امور حلال حرام جو روز پیش آتے ہیں، یا نماز کے اوقات یا طریقہ نماز، یا یہ چیزیں روزے کے آداب اور روزے کی مکروہات، یہ چیزیں روزمرہ کی زندگی میں جو چیزیں پیش آتی ہیں یہ جانتا ہو تو بیعت اصلاح اس سے جائز ہے۔ دوسری بیعت ہے بیعت امارت، جیسے ہم کسی کو خلیفہ یا امیر المومنین منتخب کرتے ہیں، جس کی صورت آج یہ رہ گئی ہے کہ ہم اپنے اسمبلیوں کے ممبر اور وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں، آگے وہ وزیر اور صدر بنتے ہیں، یہ اس کی بدلی ہوئی صورت ہے، اس کی شرائط الگ ہیں، اس کا یہاں اس پہ بحث کرنے کا فائدہ نہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس کی شرائط الگ ہے۔ اور ایک بیعت ہے جو موت پر ہوتی ہے، جیسے حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کم و بیش 1400 کے قریب ہم رکاب تھے، ان سے موت پر بیعت لی، اس کا اپنا وقت اور اس کی اپنی صورتحال ہوتی ہے۔ جو بیعت تصوف ہے وہ اس کے لیے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ کم از کم وہ شخص فنا فی الرسول کرا سکنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ اگر کسی شیخ میں یہ اہلیت خود ہے فنا فی الرسول، دوسرے کو نہیں کرا سکتا، تو اس سے بیعت تصوف نہیں کی جائے گی۔ یہاں فرماتے ہیں عالم ربانی ہو کیونکہ جاہل کی بیعت ہی سرے سے حرام ہے۔ دوسرا صحیح العقیدہ ہو، خود شیخ کا عقیدہ تو درست ہو، کیونکہ فساد عقیدہ اور تصوف کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں۔ جس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں، بدعات وغیرہ اور ان میں مبتلا ہے، وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ صوفی بالکل راسخ العقیدہ ہوگا۔ متبع سنت رسول ہو، کیونکہ سارے کمالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے حاصل ہوتے ہیں، پھر اس کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کے مطابق ہو، چونکہ سارے کمالات تو حضور کے اتباع سے اور حضور کے قدموں سے ملتے ہیں۔ شرک و بدعت کے قریب بھی نہ جائے، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے اور بدعت دلالت و گمراہی۔ شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، شرک سے تو ایمان نہیں رہتا، تو تصوف تو کمال ایمان کا نام ہے، اور بدعت اور رسومات کی پیروی جو ہے یہ بھی گمراہی ہے۔ اور آپ کا ارشاد ہے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی دوزخ میں جائے گی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا دار نہ ہو، کیونکہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ مقام بھی ذرا سمجھنے کا ہے۔ دنیا دار
نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھوکا رہے یا اس کے پاس پیسے تو ہیں لیکن کپڑے پھٹے ہوئے پہنے، یہ نہیں بات یہ ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، دنیا کو اس طرح برتے جس طرح کوئی مہمان گھر میں آتا ہے تو اب وہ یہ نہیں کرے گا کہ آپ اسے اچھا بستر دیں تو وہ اٹھا کر باہر پھینک دے، اچھا کھانا دیں تو وہ پھینک دے، نہیں، اسے پتہ ہو کہ مجھے تو یہاں رات بسر کرنا ہے، چلا جانا ہے، اگر انہوں نے اچھا دیا تو ان کی مہربانی، بستر قیمتی دیا ہے تو ان کی مہربانی، میں تو صبح اٹھ کر چھوڑ چھاڑ کر چلا جاؤں گا۔ حضرت عبید اللہ آرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صوفیوں میں بہت رئیس آدمی، باقی تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بہت رئیس آدمی تھے، آپ کے بحری جہاز کی درآمد و برآمد ہوتی تھی، اور بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے تاجر تھے، دیگر حضرات بھی صوفیاء میں بہت امیر ہوئے ہیں۔ تو سیدنا عبید اللہ آرار کے اس زمانے میں 100 ہل چلا کرتے تھے ان کی زمینوں میں، بہت بڑے زمیندار تھے۔ اب 100 ہل چلنے کا مطلب یہ ہے کہ 200 تو بیل کم از کم وہ ہوں گے جن سے ہل جوتے جاتے تھے، پر ان کے ساتھ دوسرے جانور کتنے ہوں گے؟ 100 ملازم تو وہ ہوگا جو ہل چلاتے تھے، ہر ملازم کے ساتھ اس کا بیوی بچے اور اہل خانہ، وہ کتنے ہوں گے؟ تو ایک دنیا ان کے ساتھ پلتی تھی اور بہت وسیع ان کا وہ زمیندارہ تھا۔ تو ایک دن کسی دوست کو خیال آیا کہ یہ بڑے دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اس نے رات حضرت سے کہا کہ حضرت لوگ حج کو جا رہے ہیں، اس زمانہ پیدل یا اونٹ گھوڑے کی سواری کا تھا تو وقت لگتا تھا جانے میں آنے میں، لوگ حج کو جا رہے ہیں، موسم ہے روانگی کا، تو اگر آپ کا ارادہ ہو تو ہمیں بھی حج پہ چلنا چاہیے۔ تو صبح جب وہ بندہ نماز کے لیے آیا، حضرت کے ساتھ نماز ادا کی، فارغ ہوئے تو آپ نے گٹھڑی سی اٹھائی ہوئی تھی، ضرورت کا ایک آدھ جوڑا کپڑوں کا کچھ سامان سفر، تو فرمایا بھی تم تیاری کر کے نہیں آئے، رات کہہ رہے تو حج کو چلنا ہے تو چلو اب چلیں۔ تو وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا حضرت میرا تو چھوٹا موٹا کاروبار، اتنی وسیع جائیداد اور اتنا۔ انہوں نے فرمایا بے وقوف، یہ میری نہیں ہے، یہ سب اللہ کا ہے، میرے پاس امانت ہے، مجھے کل مر جانا ہے، میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ کوئی اور سنبھالے گا۔ تو آج میں حج پہ چلا جاؤں گا تو بھی یہ چلتا رہے گا، یہ اس کا ہے نظام، وہ چلا رہا ہے، یہ چلتا رہے گا۔ اور میلے کپڑے پہن کر بھوکا رہ کر تصوف پہ قائم رہنا آسان ہے، اور دنیا والوں کے ساتھ رہ کر